الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے جہاں ہمیں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار نظر آتا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جہاد و قتال میں کفار کے خلاف اور دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہونا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بڑی حساسیت ہے، اور ایک طرف ہمیں مستشرقین اور کفار نظر آتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو ہدف اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں بعض مسلمان بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو یہ انہیں اسلام کے سافٹ امیج کے خلاف ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو دین رحمت ہے، اور اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے۔ بلا شبہ اسلام سلامتی کا دین ہے، بلا شبہ اسلام امن کا دین ہے، اور بلا شبہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے جنگ میں بھی آداب کی تعلیم دی کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، میدان جنگ میں آپ نے خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے غیر محارب جو لڑنے والے نہیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک خاتون بھی اگر کسی کافر کو بھی پناہ دے دے، اس کو اپنی امان دے دے، تو اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس سے تعرض نہیں کریں گے۔ ایک مسلمان کسی بھی کافر کو وہ پناہ دے سکتا ہے، وہ اس کو اپنی امان پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں کسی ایک فرد کا خون بھی ہدر، ضائع اور رائگاں نہیں جاتا، بلکہ اس کا ضمان اور اس کی دیت جو ہے یہ لازم ہوتی ہے، اور اگر اس کی دیت قاتل معلوم نہ ہو تو دیت کس پر ہوگی؟ تو قتل کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں تو قصاص کا حکم ہے، تو جب دیت لازم ہوگی اور اگر قاتل معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں ریاست اس کی دیت ادا کرتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں کسی کا بھی خون ہدر، ضائع اور رائگاں نہیں جاتا، بلکہ ہر فرد کے مال، ہر فرد کی جان اور اس کے مال کو تحفظ حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکہ مکرمہ میں جہاد نہیں کیا۔ جہاد کا کانسیپٹ موجود تھا لیکن جہاد کی اجازت نہیں تھی، اگرچہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اجازت طلب فرما رہے تھے، اور چونکہ تنگ آمد بجنگ آمد کی ایک کیفیت تھی کہ کفار انہیں زد و کوب کرتے تھے، مارتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ کفار اگر تیر تلوار چلانا جانتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جانتے تھے۔ کفار اگر جنگ کے آداب سے واقف تھے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم اس کی مہارت رکھتے تھے، لیکن چونکہ اجازت نہیں تھی اس لیے کفو ایدیکم کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کہ تم نے رد عمل میں بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ تھا، تربیت کی کہ کٹھن مراحل سے گزارنا تھا۔ اور پھر مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو وہاں پر اجازت دی گئی، اور سورہ حج کی آیات میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن پر ظلم ڈھایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، انہیں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد گزرے، 28 غزوات ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس کے علاوہ سرایہ کی تعداد الگ، اور ان 28 غزوات میں سے 9 غزوات وہ ہیں کہ جن میں باہم آپس میں قتال ہوا ہے، باقی غزوات وہ ہیں 19 کے جن میں باہم قتال کی نوبت نہیں آئی، یا کفار جو ہے وہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے، یا آپس میں مقابلہ نہیں ہوا اور آمنا سامنا نہیں ہوا، جو بھی اس کی صورت تھی، لیکن 9 غزوات وہ ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم جہاد و قتال میں حصہ لیا ہے۔ اس لیے اگر کفر مسلمانوں کے مقابلے پر اتر آئے
اور اگر بہت زیادہ ایذائیں اور تکلیفیں دی جاتی رہیں تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میدان جہاد و قتال، اور اس پر کسی بھی لحاظ سے شرمندہ یا معذرت خواہانہ لہجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ پہلو، مغازی کا سلسلہ، جہاد اور قتال کا سلسلہ، احادیث کی کتابوں میں اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں احسن انداز میں یہ موجود ہے۔ مستشرقین نے اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت خوب فرمایا کہ کافر کی موت پر بھی تڑپتا ہو جس کا دل، کافر کی موت پر بھی تڑپتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اسے کون مسلمان کی موت مر۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔